بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں مفتی طارق مسعود صاحب بنی اسرائیل کا ذکر کریں گے کہ بنی اسرائیل قوم پر اللہ تعالیٰ کی کیا نعمتیں نازل ہوئیں اور ان کے فسادات کی وجہ سے زمین پر ان پر کیا عذاب نازل ہوا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں کچھ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ جب بھی انہوں نے فساد کیا اللہ نے اس فساد کی ان کو سزا دی، اور ہر نئے پیغمبر کا انہوں نے انکار کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے مطالبہ کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، اب بھی اصلاح عمل کا تمہیں اللہ نے موقع دیا ہے، اس پر عمل کرو تم۔ اور مکہ میں خاص طور پر مشرکین مکہ سے زیادہ واسطہ تھا، تو سب کی زبان پر ایک ہی بات آتی تھی، بھئی عذاب لے آؤ عذاب لے آؤ۔ وہ ہر دھرم لوگ جیسے کہتے ہیں کیوں نہیں آ رہا بھائی، یہودیوں پہ عذاب آیا تھا، عیسائیوں پہ آیا تھا، عیسائیوں پہ تو کوئی ایسا نہیں ملتا ہمیں اس وقت، لیکن یہودیوں پہ بہت دفعہ آیا تھا، تو ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ تو اللہ تعالیٰ انسان سے شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان بڑا جلد باز ہے، وہ جس طرح سے خیر طلب کرنی چاہیے نا، اس کو اچھائی طلب کرنی چاہیے، تو اچھائی کے بجائے وہ برائی طلب کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے اللہ فیصلہ کر دے 2 4 کی طرح، بس ہمیں فوراً بتا دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں یا نہیں، اور بتا کیسے کہ جو عذاب کا تو کہہ رہا ہے وہ لے آ۔ مشہور واقعہ ہے نا، یہ پہلے بھی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، ایک کافر نے مشرکین مکہ میں سے کسی نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا اور بدعا اور دعا مانگنے لگا، یعنی اپنے خلاف بدعا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے یہ ہے، یعنی یہ کلام تیری طرف سے نازل ہو رہا ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسا دے۔ یعنی کیسی بدبختی کی بات ہے کہ یوں دعا مانگے کہ اللہ اگر تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہے تو ہمیں ہدایت دے دے، ہمارے دل میں ایمان داخل کر دے، اس طرح کی دعا مانگنی چاہیے۔ لیکن وہ کیا کرتے تھے، وہ شر کی دعا مانگتے تھے۔ قرآن نے کیا کہا، وَيَدْعُو الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان بھی عجیب ہے، انسان سے ظاہر سارے انسان مراد نہیں ہے، تو انسان شر کو ایسے پکارتا ہے دعاءہ بالخیر، جیسے کہ خیر کو پکارنا چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، تو عافیت کی بجائے اس طرح کی باتیں کر رہا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان واقعی جلد باز ہے، جلدی کر رہا ہے کہ فوراً اللہ 2 4 کی طرف فیصلہ کر دے کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، خود غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اب اللہ اپنے قدرت کے دلائل بیان کرتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں اتنی نشانیاں رکھ دی ہیں، تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ہم پر عذاب آئے؟ اس کائنات کی نشانیوں میں غور کرو نا تم، اور نشانیوں میں غور کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تمہیں سچا معلوم ہوگا۔ وہ نشانی کیا ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، ہم نے بنایا ہے رات اور دن کو آیتین، 2 نشانیاں، کیسا خوبصورت نظام ہے اس کائنات میں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کی نشانی کو ہم نے اندھیرے والا بنا دیا، گھپ اندھیرا، یہ بھی ایک نشانی ہے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ روشنی کو چھین لیتے ہیں ہم سے۔ اصل تو کائنات اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جیسے ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے نا، تو کائنات تو اصل سرد ہے، اتنی سرد ہے کہ ہماری سوچ سے بھی زیادہ، تو اللہ نے اس کو گرم رکھنے کے لیے اتنی انرجی پیدا کی ہے، اور وہ انرجی ہمیں گرمی کا احساس دلاتی ہے، اور ہم اس گرمی کو اور ٹیمپریچر کے مناسب ہونے کو اصل سمجھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اصل نہیں ہے، قدرت نے ہمارے لیے انتظام کیا، ورنہ اصل تو اس کائنات میں اتنی شدید سردی ہے، اتنی ٹھنڈک ہے کہ انسان 1 سیکنڈ کے لیے بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اندھیرا ہے نا، اندھیرا رات کی تاریکی، یہ اصل میں بتا رہا ہے کہ خدا نے روشنی کا انتظام کیا ہے تو یہ روشنی ہوتی ہے، ورنہ اگر یہ اندھیرا نہ ہوتا تو ہمیں روشنی کا کیا پتہ چلتا کہ روشنی کیا نعمت ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے رات کو اور دن کو 2 نشانیاں بنایا، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے رات والی نشانی کو اندھیرے والا بنایا، وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور رات کی نشانی کو ہم نے دن کی نشانی کو ہم نے روشن بنا دیا۔ کیسی چمکتی ہوئی دھوپ، اور سن لائٹ کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں ہے اب تک، کتنی آپ مصنوعی روشنیاں لگا لیں وہ بات نہیں پیدا ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اس دن کی روشنی میں تم اپنے رب کی روزی تلاش کرتے ہو، اس کے سینکڑوں فائدے میں سے ایک فائدہ یہ، اس میں تمہارے لیے سفر کرنا اور ملازمت کرنا اور بزنس کرنا یہ آسان ہوتا ہے۔ وَلِتَعْلَمُوا، اور یہ دن اور رات کی روشنی کے جو منظر ہے اس میں ایک اور فائدہ ہے تمہارا کہ تم جان لو عدد السنین والحساب، سالوں کا عدد اور حساب، یہ جو سال گزر رہے ہیں اتنے سال، سن 2022 ہے 23 ہے، تو یہ سارے تمہیں اس سے پتہ چل جاتے دن اور رات سے، تاریخیں بدلتی ہیں، گھڑیاں تو اب ایجاد ہوئی ہیں نا، اس سے پہلے لوگ وقت کیسے معلوم کرتے تھے، کاؤنٹ کرتے تھے نا کہ بھئی اب سورج غروب ہو کے دوبارہ نکل رہا ہے تو 1 دن گزر گیا، اور جو گھڑیاں ہیں یہ بھی تو سورج ہی سے سائنسدانوں نے ان کو بھی تو منسلک کیا ہوا ہے، سورج ہی کی یعنی جو موومنٹ ہے اس سے منسلک کیا ہوا ہے۔ اگر یہ دن اور رات کا نظام نہ ہوتا تو انسان کے لیے وقت کا تعین ناممکن ہو جاتا، وہ کس چیز کو بیس بناتا، ٹائم میں بیس کس چیز کو بناتا ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں تم سال گزرنے کا حساب بھی کرتے ہو دن اور رات کے عدلے بدلنے سے، اور بل حساب کا مطلب دیگر بھی تمام حساب اسی سے کرتے ہو، نمازوں کا حساب بھی اسی سے ہے، اور انسان اپنی روٹین طے کرتا ہے وہ بھی اسی سے طے کرتا ہے، تجارتوں کا حساب ہے، بہت سارے حساب و کتاب ہے۔ اگر یہ نہ نظام ہوتا اختلاف اللیل والنہار کا تو انسان کی زندگی کسی کام کی نہ رہتی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اللہ کہتے ہیں دیکھو ہم نے ہر چیز کو کیسے تفصیل سے بیان کر دیا، اور تمہارا یہ مطالبہ ہے کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، ہم تو ہر چیز کو ڈیٹیل سے بیان کر رہے ہیں تو ان چیزوں میں کیوں غور نہیں کرتے۔
رہا یہ مسئلہ کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو اللہ کہتے ہیں کہ عذاب نہ آنے سے خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. ہم تو ایسا انتظام کیا ہوا ہے کہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہم نے ہر انسان کا اعمال نامہ اس کے گلے کا پھندا بنا دیا ہے. جو کچھ کر رہے ہو نا گلے میں لٹکا ہوا ہے تمہارے. یہ محاورہ ہے، یہ مطلب نہیں کہ اعمال واقعی گلے کا ہار ہے. ہم بھی کسی کو کہتے ہیں نا بھائی تو جو کچھ کر رہا ہے نا یہ تیرے گلے کا پھندا بننے والا ہے، بس یہ تیرے گلے کا ہار ہے، لٹکا ہوا ہے تیرے ساتھ. تو یہ سب حساب و کتاب ہو رہا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر انسان کے اعمال کو اس کے گلے کا ہار بنا دیا، یا گلے کا پھندا بنا دیا ہے. جو اچھے اعمال ہیں وہ گلے کا ہار ہے، اور جو برے اعمال ہیں وہ گلے کا پھندا ہے. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ہم نکالیں گے اس عمل کو انسان کے لیے قیامت کے دن کتاباً، ایک کتاب بنا کر، یعنی لکھی ہوئی سب تحریر ہوگی. یلقاہ منشورا، اور انسان اس اعمال نامے سے ملے گا منشورا اس طور پر کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب کی طرح پھیلا ہوا ہوگا. خود پڑھ رہا ہوگا، خود دیکھ رہا ہوگا میں نے کس وقت کیا کیا. اقرأ کتابک، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا پڑھ اپنا عمل نامہ. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تیرا نفس ہی حساب کے لیے تجھ پر کافی ہے. خود تیرا نفس ہی تیرا حساب کر لے گا آج بیٹھ کے، کیونکہ وہی کچھ کیا ہے، وہی کچھ لکھا ہوا ہے جو تو کر کے آیا ہے. تو دیکھتا چلا جا اور خود اپنے خلاف خود فیصلہ کراش تو کہ تجھے کیا سزا ملنی چاہیے. تیرا نفس ہی تیرے خلاف حساب کرنے کے لیے کافی ہے. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، اللہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت پا جائے گا نا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے. یعنی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم مانیں گے تو شاید اس میں اسلام کا فائدہ ہے، یا نبی کا فائدہ ہے، یا ان کے کچھ مفاد ہیں، یا اللہ کو کچھ مل جائے گا اس سے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اور تم بار بار کہہ رہے ہو عذاب آئے عذاب آئے، تو یہ نصیحت تمہارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. ہم نبی کے فائدے یا اللہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہا. تو اصول اور ضابطہ یہی ہے، من اهتدى، جو سیدھے راستے پہ چلے گا، فانما يهتدي لنفسه، وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پر چلے گا. ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما يضل عليها، وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہوگا. ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور قیامت کے دن کوئی شخص بھی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اس قسم کی آیتیں جہاں بھی آتی ہیں نا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، خوب سمجھ لیں اس کا ایک مخصوص مفہوم ہے. وہ مخصوص مفہوم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایمان نہیں لے کر آتا اور اس خوش فہمی میں رہتا ہے کہ اگر بالفرض قیامت قائم ہوئی تو فلاں آدمی مجھے فائدہ پہنچا کے جنت میں بھجوا دے گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں ہوگا. یعنی جو ایمان والی، یعنی جو شرک کا بوجھ ہے نا، جو شرک یا کفر، شرک کے علاوہ بھی تو ایسے گناہ ہیں نا جن سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جیسے ختم نبوت کا انکار ہے، یا جنت جہنم کا انکار ہے، یا آخرت کا انکار ہے. تو کوئی بھی کفری عمل اس کا جو بوجھ ہے کوئی دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا. یہ مفہوم ہے اس آیت کا، کیونکہ قرآن میں جگہ جگہ یہ بات ثابت ہے کہ ایمان والوں کی بہرحال شفاعت کریں گے پیغمبر. تو اس کو آپ بوجھ اٹھانے سے تو تعبیر نہیں کر سکتے، لیکن فائدہ بہرحال ہوگا، کیونکہ یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث سے بھی، اس پر میں بات کر چکا ہوں. تو یہاں ایک خاص قسم کا بوجھ اٹھانا مراد ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ لے کہ میں برائیاں کروں گا اور دوسرا میری برائیوں کا بوجھ اپنے کندھے پہ ڈالے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے. جیسے دنیا میں ہوتا ہے نا کہ آپ پیسے کھلا کے جو مجرم نہیں ہے اس کو اندر کروا دیتے ہیں، یا اپنے آپ کو بری کروا دیتے ہیں پیسے کھلا کے. یہ نہیں. ہاں شفاعت ہوگی. شفاعت کا مطلب نیک لوگ، بزرگ لوگ، وہ اہل ایمان کی کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں گے اور ان سے دعائیں مانگیں گے. پھر اللہ کی مرضی جس کے حق میں جتنی چاہے شفاعت کو قبول کرے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھی ظالم نہیں ہیں، ہم جب تک پیغمبر کو نہ بھیج دیں اس وقت تک ہم بھی عذاب نہیں دیتے. یعنی انسانوں کی بدعمالیوں پہ جو عذاب ملے گا تو اس میں پہلے اللہ حجت کو تمام کرتا ہے، تاکہ ان آیتوں کو سن کے تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ بڑا ظالم ہے. تو ہم پہلے پیغمبر بھیجتے ہیں. تو خوب سمجھ لیں پیغمبر بھیجنے کا مطلب پیغمبر کی دعوت کا پہنچنا ہے. اس پر پوری امت کا اجماع ہے کہ پیغمبر کا بنفس نفیس آنا ضروری نہیں ہے. پیغمبر یا تو خود آئیں یا پیغمبر کی دعوت پہنچے. یہ اور اس جیسی اور بھی دیگر بہت سی آیات کی روشنی میں جمہور علماء کا، جمہور فقہا کا قول یہی ہے کہ جب تک کسی قوم کے پاس پیغمبر کی یا اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو وہ اعمال کی مکلف نہیں ہوتی، اور قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب نہیں لیا جائے گا. البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ شرک کے بارے میں بہرحال سوال ہوگا، چاہے پیغمبر کی دعوت پہنچی ہو یا نہ پہنچی ہو، کیونکہ شرک کی جو برائی ہے نا وہ عقل سے آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ پوچھے گا کہ ان پتھروں کو تم نے کیوں پوجا. تو شرک ایک ایسی چیز ہے کہ اگر دعوت پیغمبروں کی نہ بھی پہنچی ہو تو بھی مشرک سے قیامت کے دن سوال ہوگا. لیکن شرک کے علاوہ جو اسلام کے عقائد ہیں یا اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں، تو جب تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچتی تو وہ شخص اس کا مکلف نہیں ہوتا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے کا. مشرکین کہہ رہے تھے نا ہم ہلاک کیوں نہیں ہو رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں نا ہلاک کرنے کا تو پھر ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، امرنا مترفیہا، اس کے جو خاص طور پر جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، خوش عیشی میں زندگی گزارنے والے، مالدار، دولت مند، ان کو خصوصیت کے ساتھ حکم دیا جاتا ہے. کس بات کا؟ ظاہر اچھے اعمال کا حکم دیا جاتا ہے. لیکن وہ کرتے کیا ہیں، ففسقوا فیہا، وہ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جب بطور عذاب کوئی بستی ہلاک کی جاتی ہے تو اللہ پیغمبر کو بھیج کے یا پیغمبر کے وارثین کو بھیج کر نہی علی منکر کا انتظام کرتے ہیں. پہلے ایسے ہی ہلاک نہیں کر دیتے ایک دم، پہلے ان تک دعوت پہنچتی ہے، اور دعوت خاص طور پر جو قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں ان کو اسپیشلی خطاب کیا جاتا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، ففسقوا فیہا، وہ ان بستیوں میں اور فسق و فجور شروع کر دیتے ہیں، یعنی حق کی مخالفت پہ اور زیادہ کمر بستہ ہو جاتے ہیں. فحق علیہ القول، پھر ہمارا جو عذاب کا قول ہے ان پر ثابت ہو جاتا ہے. کیا مطلب؟ حجت تمام ہو جاتی ہے.
ایک ہے نا اللہ ویسی عذاب دے دیتے، لیکن ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی پہلے سے کر رہی تھی، مگر اللہ نے قوم کو تباہ نہیں کیا، بلکہ لوط علیہ السلام کو بھیج کر ان کو سمجھایا، قوم نے مخالفت میں حد درجہ زیادتی شروع کر دی تو حق علیہ القول، پھر اللہ کا قول ثابت ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں عام طور پر ہمارا یہی معمول ہے کہ جب ہم بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو نہی عن المنکر کا پہلے انتظام کرتے ہیں، ایسے لوگ پیدا کر دیتے ہیں جو برائی سے روکتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، لیکن قوم کے جو بڑے لوگ ہیں نا، خوش عیش لوگ، مالدار، وہ اس میں رکاوٹ بنتے ہیں، پھر ہمارا قول ثابت ہوتا ہے فدمرناہا تدمیرا، پھر ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہر بستی کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا، بعض دفعہ آخرت کے لیے اللہ عذاب رکھتے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ہلاکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یقین نہ آئے تو دیکھو تاریخ اٹھا کے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نوح، کے بعد ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ذرا اہل کتاب سے پوچھو اور زمین میں سفر کر کے دیکھو۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں پر باخبر اور بانظر ہونے کے لحاظ سے کافی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو خبر بھی ہے کہ چیز کی، اس لحاظ سے تیرا رب کافی ہے، اسے پتا ہے کہ کس بستی کو میں نے مہلت دینی ہے، کس کو میں نے ہلاک کرنا ہے۔